Sir, I need permission for leave to introduce a bill to provide for the establishment of an International Islamic Institute for Peace, the International Islamic Institute for Peace Bill 2021. اچھا یہ کیا ہے جی؟ اس کے بارے میں سر یہ میں بتاؤں کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں ایک دہشت گردی کی گولی کا نشانہ بنا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی تھی. اس وقت میں نے جب اللہ نے نئی زندگی دی تو تہیہ کیا کہ مجھے اس نئی زندگی کو پے بیک کرنا چاہیے. اور یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی ہے اور جو عدم برداشت ہے اسے ختم کرنے کے لیے ایک سینٹر آف ایکسلنس قائم کیا جائے جو کانفلکٹ مینجمنٹ اور پیس سٹڈیز کے اوپر کام کرے. ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں ہو سکا کہ جو عالمی سطح پر ایک تو اسلام کے امن کے تشخص کو اجاگر کرے اور خود ہمارے اندر بین المسالک، بین المذاہب اور گلوبل سطح کے اوپر بین التہذیب کے اوپر مکالمے اور امن کے لیے قائم کرے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اہم قومی منصوبہ ہے جس کے لیے کسی بھی سیاسی تقسیم سے بالا تر ہو کے سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. جی میڈم وجیہ اکرم پلیز. وجیہ اکرم. اسپیکر صاحب، یہ انتہائی ایک ایسا یوزفل ایک بل ہے جس کے اندر احسن اقبال صاحب نے جس طرح سے اس کی تمہید باندھی، میں اس کی قدر کرتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس بل کی انیشیل جو ایویلویشن ہے اس میں اس انسٹیٹیوٹ کے ڈرافٹ بل میں کچھ ڈیفیشنسیز ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی بہت ہمبلی کہ HEC نے ایک کلیئرلی ایک کرائٹیریا مرتب کیا ہے اور ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ضروری ہے جو کہ فیڈرل یونیورسٹیز آرڈیننس 2002 سے الائنڈ ہونا. یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس کے آرڈیننس کو اگر فیڈرل چارٹر یہ چاہتے ہیں تو وہ ضروری ہے. تو میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ یہ اسی کو فالو کرتے ہوئے HEC سے پہلے NOC لے لیں اور ہم اس کی پوری سپورٹ کریں گے. جی شکریہ. احسن اقبال صاحب پلیز. کمیٹی کے سپورٹ کر دیں تو وہاں پر ہم جو بھی ڈیفیشنسی ہے وہ پوری کر لیں گے. جی شوکت محمود صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جیسے کہ محترمہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ نے کہا، جو ان کے اغراض و مقاصد ہے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایک پروسیجر لے ڈاؤن کیا ہے. اس وقت میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کو بنا دیا جائے، جو کہ ایک سکول ہے یا کالج ہے اس کو یونیورسٹی بنا، لیکن ایک پروسیجر ہے اور گورنمنٹ نے پروسیجر، اور احسن اقبال صاحب کو مکمل پتہ ہے اس کا. بلکہ یہ انہوں نے خود مجھے آ کے یہ کہا تھا اگلے دن کہ جی روز ایک پرائیویٹ ممبر بل آ جاتا ہے. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ اس کو کمیٹی کو بھیجا جائے، اس کو آپ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق کر دیں. جی احسن صاحب. اس طرح بل جو ہے کمیٹی کو ریفر ہو چکے ہیں اور کمیٹی میں نے خود ان کو پرپوز کیا تھا کہ کمیٹی کی سطح پہ جو بھی ڈیفیشنسی ہے یا ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کر لیا جائے گا. تو میں پھر شفقت صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پریسیڈنٹس ہوں. جی پلیز شفقت صاحب. میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ HEC نے اس کے اوپر کوئی آبزرویشنز لگائی ہیں، تو اس لیے کیونکہ وہ آبزرویشنز لگی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کمیٹی میں اس کا، ہم آپ کی اپوز نہیں کریں گے، ہم آپ کو اس کی فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن جو ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اس کے مطابق چلے. جی احسن صاحب پلیز. گئے ہوتے کوئی بل تو میں اس کو انسسٹ نہ کرتا. یہ پریسیڈنٹس ہے، پہلے بل جا چکے ہیں. اور ایک چیز ہے کہ پروسیجر آپ پورا کر لیں، اور شفقت صاحب اگر پروسیجر پورے کرتے تو اس کو کنسیڈر کر لیں. اچھا کاوش ہے. یہ ہے ڈیفیکلٹی احسن صاحب کے بل کی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں یونیورسٹیز کے لیے درخواستیں لے کے کہ اگر ساروں کا یہ طریقہ کار ہم نے اپنانا شروع کر دیا کہ جی وہ کمیٹی میں جائیں گے تو جو ایک سیٹ پروسیجر گورنمنٹ نے لے ڈاؤن کیا ہے وہ وائلیٹ ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں احسن صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو اس لیے یہ کمیٹی کے بجائے، اور میں ہر کسی کو، اور بھی لوگ میرے پاس آئے، میں نے یہی کہا ہے کہ پروسیجر کے مطابق چلیں. میں اس طرح کرتا ہوں، اس کو پینڈنگ کرتا ہوں، پینڈنگ کر کے نا
تاکہ آپ نیکسٹ اس میں تھوڑا جو اس میں کاروائی پورے میں اس کو پینڈنگ کرتا ہوں. مائک ایسا نہیں کرتا. میں صرف ریکارڈ پہ یہ لانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ٹریجری بینچز کے پیش کردہ بل جو ہیں وہ کمیٹی میں جا چکے ہیں, اور صرف چونکہ یہ میں نے ادھر سے پیش کیا ہے, اس کو یہ قانون کوئی بتا رہے ہیں یا ضابطہ بتا رہے ہیں. اگر ان کو یہ منظور نہیں ہے میں وڈرا کرتا ہوں. میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو اپوزیشن بینچز سے پیش کیا ہے. اگر میں ٹریجری بینچز میں بیٹھا ہوتا تو اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, چونکہ جا چکے ہیں. لہٰذا ان کو اگر اس کے اوپر اعتراض ہے تو میں بصد احترام اس کو وڈرا کرتا ہوں. شفقت صاحب. ایسر صاحب کی دیکھیں, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. اگر اس سے پہلے کوئی بل ایسا ہے جو کہ سیٹ پروسیجر کے مطابق نہیں آیا بلکہ وہ ڈائریکٹلی کمیٹی کو ریفر ہو گیا ہے, تو میں اس کی کمیٹی میں مخالفت کروں گا, کیونکہ میں یہ انسسٹ کروں گا کہ جو قانون قاعدہ بنا ہے اس کے مطابق ہو. اور اس لیے, اور میں آپ کے بل کا بھی یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم انشور کریں گے کہ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق اس میں ڈیلے نہ ہو. لیکن جو کیونکہ اسپیکر صاحب ایک نہیں, آج کل کوئی بے شمار لوگ جو ہیں وہ ایسی اپلیکیشنز لے کے آ رہے ہیں, تو وہ جب تک ایک قاعدے کے مطابق نہیں ہوگا, مجھے افسوس ہے کہ یہ احسن صاحب کا بل ہے, لیکن ویسے کوئی بھی قاعدے کے بغیر جو ہے وہ غیر مناسب ہوگا. اس کے مطابق وہاں اسی طریقے سے کریں. میں اس کو پینڈ کرتا ہوں, اس کو پینڈ کر کے. جی مجھے دے دو. ہاں جی, کدھر ہے؟ جی بابر رحمان صاحب پلیز. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 51 of the said rules be dispensed with in order to take up the government business today, which was left over yesterday. Now I put the motion to the House. جی نوید کمار صاحب. جناب پہلی چیز تو یہ کہ نہیں کرتے, پلیز کرتے ہیں نا. ٹیوزڈے کو آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈر دا رولز صرف پرائیویٹ ممبرز بزنس ہوتا ہے. آج کا آرڈر آف دی ڈے آیا, نہیں ختم کرنا نا, ادھر آپ تشریف رکھ کے پلیز. میں کرتا ہوں نا, آپ کا چل رہا ہے. جی پلیز سر پلیز. آج آرڈر آف دا ڈے آیا, اس پہ پرائیویٹ ممبرز بزنس جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ ابھی تک پرائیویٹ ممبرز بزنس ختم نہیں ہوئی, ابھی بہت سارے آئٹمز رہتے ہیں. اس کے بیچ میں یہ آرڈیننسز کی ایکسٹینشن جو لانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اف ایٹ آل گورنمنٹ کا اپنا بزنس لانے کا کوئی ارادہ تھا تو آرڈر آف دا ڈے پہ نیچے آفٹر آل دا پرائیویٹ ممبرز بزنس ہیڈ فنشڈ ان کو یہ لا سکتے تھے, لیکن یہ نہیں کر رہے. بیچ جو پروسیڈنگز آف دا ہاؤس پرائیویٹ ممبرز کے, اس کے بیچ میں آپ یہ لا رہے ہیں. سر دس از ناٹ کریکٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی اے پارٹ ٹو اینی سچ تھنگ ان وچ جو طریقہ کار ہے ہاؤس چلانے کا, جو ٹریڈیشن ہے ہاؤس کی, جو رولز ہیں, اس سب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. I strongly protest against this. جی بابر رحمان صاحب. دیکھیے جناب اسپیکر, these are the ordinances which were validly issued and promulgated by the President, and then it's a constitutional requirement in terms of paragraph 2 small a subclause 2 of Article 89, and it is not that we are bringing it suddenly. We brought it yesterday, and yesterday to show the solidarity of the entire nation towards the Israeli subjugation of the areas and the people of اس کے بعد دیتے ہیں آپ کو ٹائم. Palestine. We suspended. آج تو ان کو خود حمایت کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ کل ان کی پروپوزل تھی, ہم نے سارا سسپینڈ کر دیا بزنس, ورنہ ہم کل لیتے. جی پلیز.
جی شاہدہ اختر جی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, جی اگر میں کل کی آرڈر آف دا ڈے کا ذکر کروں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمیں یہ اسمبلی جو ہے آرٹیکل 89 کلاس 2 کے لیے بنی ہوئی ہے کہ ہم صرف ایکسٹینشن جو آرڈیننسز آتے ہیں 89 آرٹیکل کلاس 1 کے تحت, جو کہ کہا جاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن میں نہیں ہے, تو وہ کون سے جنگی حالات ہیں جو آپ کا سیشن ہو نہیں سکتا جب آپ 89 کلاس 1 کے تحت آرڈیننسز آ جاتے ہیں. ہمیں یہاں پہ صرف اور صرف ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آپ نے جو کلاس 2 ہے اس کے لیے سٹیمپ کے لیے بٹھایا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ ٹھپا لگاتے رہیں اور آپ ایکسٹینشن لیتے رہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے آج کے 84 آئٹمز ہیں پرائیویٹ ممبر بل, ممبرز جو ہے محنت کرتے ہیں, اگر اس کا آپ ختم کر دیں پورا پروسیس ہو جائے تو تب آپ بے شک 85 لے لیں. ادروائز یہ جو میں سمجھوں گی کہ جو اوور لوڈ ہے وہ چلتا رہے گا. کوئی بھی قانون سازی اس طرح نہیں ہوگی, یہ رولز کے خلاف ہے. اس طرح رولز کے بالکل میڈم نمبر 1 یہ ہے کہ رولز کے خلاف نہیں ہے, یہ رولز کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے. اور دوسرا کہ ہم اجلاس ختم نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اگر آپ لوگ بیٹھے ہوں گے تو آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ ایڈریس ہوگا. جی جی پلیز. ہم تو بیٹھے رہتے ہیں. جی کیا نام ہے اس کا؟ ابرار علی.